نوٹس تو میرے سامنے موجود ہیں اور آپ کے بھی سامنے موجود ہیں. آرزو کاظمی صاحبہ جو کہ جرنلسٹ ہیں پاکستان سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ آتی رہتی ہیں, انڈین میڈیا پہ اپنا بھی ایک پلیٹ فارم ہے ان کا بڑا زبردست. ابھی ریسنٹلی ان کے 2 لاکھ سبسکرائبر جو ہے پوری دنیا سے جنہوں نے ان کو جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ آرزو کاظمی صاحبہ. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا, بہت شکریہ. تھینک یو میڈم. آج آپ سے بات یہ کرنی ہے اور آپ سے پوچھنا ہے, اور آپ کا جو ایز اے وومن پرسپیکٹو جو لینا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہماری حکومت یہ کہتی ہے انتہا پسندی بہت ہو گئی ہے, مذہبی انتہا پسندی بہت ہو گئی ہے, اور دوسرا ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر بندہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, عالم صاحب, ذاکر صاحب, جو بھی یہ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں, اور اگر وہ ہسٹوریکل ریفرنس ان چیزوں کے اچھے بھی ہیں یا نہیں ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کی یا ہمارے قرآن مجید کی جو ہے وہ کیا تعلیمات ہیں, اور ڈسٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مولوی صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں ویورز کو بھی, جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے مسجد کے ممبر میں کیا جو ہے وہ کس طرح کی لٹریچر دکھایا جا رہا ہے, اور ایکسٹریمزم اس طرح کی اسلام میں تو نہیں ہے جس طرح کی یہ دکھا رہے ہیں. یہ ذرا سنیے گا اور پھر اس کے اوپر میڈم بات کرتے ہیں. درود شریف پکا کے ان کے سامنے لایا گیا تو بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور باپ اور بیٹا دونوں جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں, تو کدو شریف سامنے لایا گیا. جب لایا گیا تو بیٹے نے کہا مجھے تو کدو پسند نہیں ہے, تو باپ نے فرمایا بیٹھو. اٹھ کے کھڑا ہوا, آگے گیا, وہاں سے تلوار اٹھائے اور اس کی گردن اڑا دی اپنے بیٹے. لوگوں نے کہا کیا آپ نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کریم کی پسند کو ناپسند کہہ دیتے ہیں, اسی لیے یہ جہنمی ہے, اس کا سر کاٹنا میرے لیے اجر و ثواب ہے. بھلے میرا جی میڈم یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ کسی کی جان لے لیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح نہیں تھے, وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. ان کی تو ساری زندگی ہی جسے کہتے ہیں نا وہ رحمت للعالمین تھے. وہ کس طرح اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اور دیکھیں آگے ان کے جو لوگ ہیں, یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ جو علماء ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مولویوں سے بچنا ہے, اور مولویوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے, جو مرضی سٹیج پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس میڈم؟ بالکل ٹھیک چیمہ صاحب, آپ صحیح بتا رہے ہیں. یہ جو مولوی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کسی اور کا قصہ سنا رہے تھے کہ کسی نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس لیے گردن کاٹ دی کہ وہ کدو نہیں کھا رہا تھا. کدو تو میں بھی نہیں کھاتی ویسے تو, لیکن یہ کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ تو چیز ہمیشہ سے ہی ہمارے ہاں جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے. ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی, جو بھی ملک میں لوگ ہیں, چاہے ہم عام لوگ ہوں, چاہے آپ ان کو گورنمنٹس کو کہہ لیں, کہ یہ کسی قسم کا روک لگاتے. آخر سعودی عرب بھی تو ہے. سعودی عرب نے تو چلے اب کافی ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے, انہوں نے کنسرٹس بھی شروع کر دیے ہیں, اور فیمیل ڈرائیونگ کے اوپر بھی وہ چلے گئے ہیں, اور کئی دوسری چیزیں. انہوں نے حجاب کے اوپر بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اس سے بھی پہلے جب یہ سب کچھ نہیں تھا, ابھی ان کے جو کراؤن پرنس ہے ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی حجاب یا وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لینا چاہے لے, نہیں لینا چاہے نہ لے. لیکن یہ چیز تو انہوں نے ابھی کی ہے, لیکن سالوں سے جو ہے وہ سعودی عرب میں ایک چیز ضرور تھی, اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ملاؤں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. مسجد ان کی بند ہو جاتی تھی نماز کے بعد, وہاں پہ کسی قسم کا اجتماع پہلے بھی نہیں ہوتا تھا, وہاں پہ لوگ بیٹھ کر اور اپنی حساب سے کوئی تبلیغ پہلے بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ نہیں کہ یہ آج ہوا ہے, یہ سالوں سے ہے ان کا. اور کئی لوگوں کو انہوں نے اس بات پہ اپنے ملک سے نکال بھی دیا. میں بھی ایک صاحب کو جانتی ہوں, اور میرے ماموں کے دوست ہیں, اور وہ سعودیہ میں میرے ماموں جاب کرتے تھے, وہ بھی وہیں تھے. تو وہ اپنی ایک بنا رہے تھے, بات کر رہے تھے گروپ بنا کے, تو ان کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سعودی عرب تھوڑا تھوڑا کچھ کر رہا تھا, لیکن یہ چیزیں تو بہت پہلے سے کنٹرول کی ہیں. پاکستان میں بھی ہونا یہی چاہیے تھا کہ جی جب آپ نے مسجد میں گئے نماز کے لیے, اور اس کے بعد مسجد کو لگا دیں تالا. لاؤڈ اسپیکر پہ بھی سعودی عرب نے پابندی لگائی ہے, اور کہا ہے کہ خاص والیوم سے اوپر جو ہے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی ظاہر ہے وہ صرف مسجد کے لیے, نماز کے لیے ہی, اذان کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے بعد نہیں. ہمارے یہاں تو یہ سارا دن پتہ نہیں کون سی کتھا سناتے رہتے ہیں مولوی, چپ ہی نہیں ہوتے.
اور یہ تو آج کل کی بات کر رہے ہیں، جب رمضان ہوگا یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی ریلیجس مہینہ چل رہا ہوتا ہے تب تو ان کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم ہر چیز سعودیہ کی فالو کرتے ہیں، اگر وہاں پہ چاند ہوگا تو ہم عید کریں گے، سعودیہ یہ کہے گا تو ہم وہ کہیں گے. ظاہر ہے سعودیہ سے ہم نے پیسے بھی لیے ہوئے تو سعودیہ کے حکم پہ ہم چلتے ہیں، اور ویسے بھی سعودیہ کو ہم بڑا اپنا مائی باپ ہمیشہ سے مانتے ہیں. ویسے ہو جاتا ہے کسی کے پاس بہت پیسہ ہو اور خود کے پاس نہ ہو تو یہ حالت ہو جاتی ہے، عام لوگوں کی بھی ہو جاتی ہے، تو پھر کنٹریز کی بات ہے. تو ان کو تو بہت پہلے سے اس چیز کے اوپر روک لگانی چاہیے تھی، کیونکہ یہ چیز ہم مسلسل بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اس میں ہمیں صرف اور صرف نقصان ہو رہا تھا. یا تو کسی چیز کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، اگر تو آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر تو چلے آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو مسلسل لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فناٹک قسم کے لوگ ہیں، یہ جو انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، باقی لوگوں کو بھی نقصان کر رہے ہیں. اور اب آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ تو ہم بڑا کہتے تھے کہ جی ٹرکی ہمارے ساتھ ہے تو فلانا ہمارے ساتھ ہے تو وہ کنٹری. ہمارے ساتھ کوئی کنٹری نہیں ہے ٹرکی سمیت، چائنا وائنا کوئی ہمیں نہیں پوچھتا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پوری دنیا میں مشہور ہو گئے، کہ جو کہ کسی حد تک سچی بات بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے ایکسٹریمزم ہے. ابھی جو ریسنٹلی آپ نے سیالکوٹ کا واقعہ دیکھا وہ کیا تھا؟ وہ اسی طرح کے مولویوں کی سکھائی ہوئی باتیں، پڑھائی ہوئی باتیں، جو کوئی چیک نہیں کرتا، کوئی ان کو پکڑتا نہیں ہے، ان کو جو یہ بول رہے ہوتے ہیں وہ بولنے دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ غلط باتیں بٹھاتے ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں ایک طرح سے. اور اس کے بعد ظاہر ہے اسی طرح کے لوگ نکلتے ہیں. آپ کے یہاں سے کون سا سائنٹسٹ یا کون سا پائلٹ یا کون سا بڑا سی او نکلا ہے؟ آپ کے یہاں سے یہی اسی طرح کے خونخوار قسم کے جانور ہم نے بنائے ہیں جو کہ بات کرتے ہیں کہ سر تن سے جدا کر دیں گے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی. ایک دو چار اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو جب تک پراپر طریقے سے روکا نہیں جائے گا، لیکن روکا کیسے جائے؟ آپ کی گورنمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے میڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ اوریا مقبول جان ہو یا انصر عباسی جیسے لوگ جو ہر بات کے اوپر جو ہے ہر چیز میں اسلام لے آتے ہیں اور ہر چیز میں اس طرح کی بات کرتے ہیں. چاہے شیخ رشید اور دوسرے پولیٹیشنز ہوں جو کرکٹ میچ کے اوپر کہے کہ جی اسلام کی جیت ہو گئی ہے. اور یہ کون سا اسلام ہے جو باقی 57 کنٹریز جو ہے ان میں سے صرف پاکستان میں ہے، اور صرف پاکستان میں اسلام خطرے میں رہتا ہے اور پاکستان میں ہی اس طرح کے مولوی نظر آتے ہیں؟ آپ مجھے کسی اور کنٹری کے دکھا دیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہوں، اس طرح کی مار کاٹ کی باتیں کرتے ہوں. یہ نہیں کہ کچھ اچھی بات سکھائیں کسی کو کہ صاف رہنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کم نہیں تولنا چاہیے، بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. یہ سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ سودا لینے آپ جائیں آپ کو کم تول کے دیں گے. ہر طرح کا فراڈ ہمارے یہاں ہوتا ہے، بلکہ ہم نے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. لیکن اس کے بعد اسلام اور اس کو بھی ہم نے ایک ایسی چیز بنا دیا ہے کہ اب اس کے اوپر بھی لوگ بات کرتے ہیں تو وہ اس کو غلط مطلب بھی لے کے جاتے ہیں اس کا. بالکل صحیح ہے. یہ obviously یہ ایک ڈیفیکلٹ فیز سے پاکستان گزر رہا ہے. تو میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر کیا یہ ریزیلینس ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکتا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ جو معاشرہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی بہ جاتا ہے؟ اور دوسرا، اگر جس طرح آپ نے سعودی عرب کی مثال دی یا باقی ممالک کی، وہ تو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اور ابھی جیسے فار ایگزامپل تبلیغی جماعت پر انہوں نے پابندی لگا دی تو سارے پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں، جی دیکھو یہ تو دجال کی حکومت ہے اور دجالی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اب یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ جو دائیں بازو کے مذہبی انتہا پسند تھے کیا ان کی سپیس کم ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو سعودی عرب کی سرکار کہہ رہی ہے، دیکھیں کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، جب سعودی عرب کی سرکار یہ کہے گی کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف جانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا معاشروں کے اندر اتنی ریزیلینس ہے کہ ان کو کنٹرول کر سکے؟ اور دوسرا، کیا جب اس طرح کی ایکسٹریمزم پھیلتی ہے تو معاشرے اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ یا اس طرح کا جو انوائرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے، سعودیز نے تو ڈنڈے کے زور پہ کر لیا، ہمارے لیے تو بہت چیلنجز نہیں ہو جائیں گے یا جب تک ایک جوائنٹ جو ہے وہ ایک اپروچ نہیں آئے گی؟ بالکل سر، وہ سعودی عرب تو بہت ٹائم سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو جہل کی اولاد ہیں، اور ابو جہل کون سا یہ تو سبھی جانتے ہیں.
اور یہاں پر یہ اس کو کنٹرول اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ اصل میں کرنا نہیں چاہتے. وہاں اگر یہ چاہیں تو یہ ان کو کچھ ہی دنوں میں سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اپنی جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو چلانے کے لیے، اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے. یہ مذہب کا چورن ہم بہت ٹائم سے بیچ رہے ہیں، اور اب تو لوگ بھی اسی طرح کے ہو گئے ہیں ہمارے. ورنہ اگر یہ چاہیں تو یہ اسی وقت، اب جیسے ٹی ایل پی والے، ٹی ایل پی سعد رضوی کو انہوں نے اریسٹ کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کے آگے سے بین آرگنائزیشن بھی ہٹا دیا. اس کے بعد اسی کے لوگوں نے جو ہے وہ جو تھے سری لنکن، ان کو کس طرح سے مار ڈالا سب نے دیکھا. اور اس کے بعد جو ہے خانے وال میں جو آپ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے اس نے اپنی سیاست کا آغاز کر دیا ہے. سعد رضوی نے ادھر پھول پھینکے جا رہے تھے. تو جب اس طرح کے لوگوں کے اوپر آپ ڈنڈوں کے بجائے پھول پھینکیں گے، یا ان کو ڈنڈے مارنے کے بجائے پھول نچھاور کریں گے، تو پھر اسی طرح کا معاشرہ نکلتا ہے. ہمارے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے عزت